وہ جن چاہے ذلیل کرے تے جن چاہے عزت دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام کائنات جو سب تو زیادہ عزت کہن دیتی تے سب تو زیادہ عطا کہن دیتی نبی پاک علیہ السلام دی ذات مطاع۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیتا ہے تو اس دی عطا تے کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اساں تھانوں گواہ بنایا، یقیناً اساں تھانوں گواہ بنایا۔ تے گواہ کس نو آ سبحان اللہ۔ جیڑا اکھی نال دیکھے تے کنا دے نال سنے۔ بولو نا گواہ کس نو آدن جیڑا اکھی نال دے دے اور کنا نال سن دے اس نو گواہ دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو گواہ فرمایا، قیامت علی نبی پاک علیہ السلام گواہی دیونی، معلوم ہوا امت دے احوال و حالات آپ اللہ دی عطا دے نال اکھی نال ویدن تے کنا دے نال سن دیں تاں تے گواہ ہیں۔ اگر آپ اکھی نال نہیں ویدے تے کنا نال نہیں سن دے تو بس گواہی کی وجہ سے شاہدن اس زمانہ گواہ اور بے مثال گواہ اور اعلیٰ گواہ اور ساری کائنات دے گواہاں دے وچوں اتم گواہ، اکمل گواہ، احسن گواہ، عالم گواہ، احلم گواہ، بے مثل و بے مثال گواہ اور اعلیٰ اور افضل علم والے گواہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ سلطان المحدثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں جس کا مفہوم ہے وہ شہادت الرسول اطلاعہ علیہم وعلی مرتبت کل متدین بدینہ۔ حضور دے گواہی دا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام ہر دیندار دے دین دے مرتبے نو جان دے۔ سبحان اللہ کیا بات۔ والا کل متدین والا مرتبت کل متدین بدینہ وهو یعرف ذنوبہم وحقیقت ایمانہم واعمالہم وحسناتہم وسیئاتہم واخلاصہم ونفاقہم وغیر ذالک بنور الحق۔ نبی پاک علیہ السلام دی گواہی دا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ دی عطا دے نال امت دے احوال تے مطلع اور نبی پاک امت دے گناہاں نوں جان دے، وحسناتہم انہاں دیاں نیکیاں نوں جان دے، وسیئاتہم انہاں دیاں برائیاں نوں جان دے، واعمالہم انہاں دے اعمال نوں جان دے، واخلاصہم امت دے اخلاص نوں بھی جان دے، ونفاقہم امت دی منافقت نوں جان دے، وغیر ذالک بنور الحق۔ حضور دی گواہی صرف اتنا ہی محدود نہیں بلکہ اس تو ہٹ کے اور بھی اللہ دے نور دے نال بہت کچھ ہے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دی عطا جو بخاری شریف دی حدیث ہے، بولو کڑی کتاب دی حدیث ہے؟ بخاری شریف دی حدیث ہے۔ اور بخاری شریف کڑی کتاب ہے؟ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرمائیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری کہ ساریاں کتاباں چوں صحیح کتاب قرآن پاک تو بعد بخاری شریف ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیڑی کتاب ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف ہے۔ ایک کون امام بخاری رحمت اللہ علیہ جنہاں دی قبر دے وچوں کستوری دی خوشبو آندی آئی۔ عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری فتح الباری دا مقدمہ پڑھو اور کتاباں پڑھو امام بخاری دے احوال تے انہاں دی قبر جو کستوری دی خوشبو آندی آئی۔
سبحان اللہ رسول اللہ دے نال جیندی نسبت ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر انہاں چ ایویں مہکار پیدا کیتی ہے جو دنیا تا دنیا بلکہ اللہ تعالیٰ انہاں دیاں قبراں بھی مہکا چھوڑا ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں ایک بار تو ہی پڑھ جا ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے اس زلف معمبر کو چھو کر سبحان اللہ اس زلف معمبر کو چھو کر مہکائی ہوئی اترائی ہوئی لائی ہے پیام تازہ کوئی آئی ہے صبا سبحان اللہ جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں سبحان ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا ہے ختم نبوت تاج حسین ہے ختم نبوت تاج حسین سونا خاتم بن کے آیا ہے سبحان اللہ تیوال فجر دا نور جبین اتے سر تاج شفاعت پایا ہے سبحان اللہ میں صدقے آمن مائی توں جائیں ایدیاں موتی چایا ہے تے سادہ نصر حبیب ہے او سونا جائیں دی ظلف دا جگ تے سایا ہے کیا بات ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے سبحان اللہ بخاری شریف دی حدیث ہے بولو کڑی کتاب دی حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرمائنے نا ما من شین لم اکن اریدہ الا رأیتہ فی مقامی ھذا حتی الجنت والنار اللہ دے نبی فرمائیں جیڑی شے میں ناہی ڈٹھی جیڑی شے میں ناہی ڈٹھی او ہر شے میں اسے جاتے کھڑوتی جاتے دیکھ گزیے ہر شے ما من شے شے نکرہ تے ما نافی ہے نکرہ تحت نفی فیدہ عموم دا دین دے یہ زمانہ بڑھتا ہے ہر شے جیڑی میں نائی لٹھی اللہ رأیتہو میں اس نو دیکھ گزدے میں اس نو دیکھ گزدے جیڑی شے بھی میں نائی لٹھی میں اس نو دیکھ گزدے حتیٰ یہاں تک کہ جنت بھی دیکھ گزدیے سے جہنم سبحان اللہ وجہ ہے کہ کوئی نہ جو شے اس مقام تے کھڑے ہو ہن من دسا جنت کتنی دور ہے مدینہ منورہ تو سبحان اللہ زمین دوتے آسمان ہے آسمان دوتے دوجا آسمان ہے
دوجے آسمان تے تریجا آسمان ہے، پھر چوتھا، پھر پنجواں، پھر چھیواں، پھر ستواں، پھر سدرۃ المنتہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے ان سدرۃ المنتہا دے کول عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا۔ سبحان اللہ جنت کتھے؟ سدرۃ المنتہا دے کولے۔ نبی پاک مدینے پاک کھڑے ہو کے ستاں آسمانہ تو اتاں، توجہ ہے کہ کوئی نا، ستاں آسمانہ تو اتاں سدرۃ المنتہا دوتے اگر جنت دیکھ سکدیں تاں مدینے پاک تو جنت زیادہ دور ہے یا اے محفل زیادہ دور ہے؟ اللہ واجب جنت زیادہ دور ہے۔ اگر نگاہ مصطفیٰ سرزمین مدینہ تو جنت نو ویکھ سکدی ہے تا نگاہ مصطفیٰ آج سرزمین مدینہ تو اس محفل نہیں ویکھ سکدی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور دی نگاہ سمجھ لو، حضور دی نگاہ ویکھ سکدی ہے، اس محفل نو ویکھ سکدی ہے۔ میں نے کہا کہ کنیے ادھی کوئی مثال ہی میں سمجھا، میں کہ میں تن سادی جی مثال سمجھاواں جس نال گل تیرے ذہن وچ پائے جائے۔ سبحان اللہ اس جگہ تے تو شیشہ لا، شیشہ چھوٹا جہا نہ ہوئے، چنگا وڈا شیشہ ہوئے۔ ایک تے نا شیشڑی نہ وڈا سارا شیشہ ہوئے، لیکن انہا شیشہ نہ ہوئے، شیشہ صاف ہوئے، تے لوہا نہ ہوئے، شیشہ ہوئے۔ لوہے چکاشہ نہیں دسیجنی تے تھباں داغ دانگاں لے شیشہ چکاشہ نہیں دسیجنی، تے شیشہ ہی چنگا وڈا ہوئے اتھے تھوارے کول وچ نہ پہ ہوئے تے کان دے نال پوری کان دے جتنا اس کان تو لا کے اس کان تک شیشہ لگ گئے ہوئے، وچ پردہ ہی رکاوٹ ہی نہ ہو، تے پوری دی پوری محفل شیشے چ نظر آسی کے نہ آسی، آسی وڈا چھوٹا مولوی صوفی جی ہے بزرگ سارے دے سارے شیشے چ نظر آسن کے نہیں؟ یہ ساری محفل شیشے چ حاضر، بولو نا، ساری محفل شیشے چ حاضر، حالانکہ شیشہ محفل چ نہیں آیا تے محفل شیشے در نہیں گئی، شیشہ اپنی جاتے تے محفل اپنی جاتے، شیشہ شیشہ تے محفل محفل ہے، شیشہ محفل نہیں تے محفل شیشہ نہیں، تے ساری محفل شیشہ حاضر 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 حاضر، شیشہ اپنی جاتے سب حاضر شیشہ جانے ہوندے پہن۔ یہ شیشہ دنیا دا بنایا ہوا ہے، اگر تمام محفل اس شیشے حاضر ہو سکتی ہے تو جڑا شیشہ حضور دا سینہ علم نشرہ لکا صدرک کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرت نال اس شیشن بنا کے گنبد خضرہ دے وچ فٹ کیتا ہے، اگر اے محفل اس شیشے حاضر ہو سکتی ہے تو اس شیشے حاضر نہیں ہو سکتی حضور دے سینے والے۔ واہ واہ کیا بات ہے جی، بہت بولو بھائی کیا خیال ہے؟ نہیں حاضر ہو سکتی؟ مرنا پوسی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر، اور یہ مطلب ہے نبی پاک علیہ السلام دے حاضر ناظر ہون دا کہ بیٹھے آپ گنبد خضرہ دے وچن لیکن ساری کائنات حضور دے سینے دے وچ حاضر۔ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہو حاضر ناظر دا؟ سب کائنات موجودات مکونات عالم شہادت عالم غیب عالم فرش عالم عرش عالم اول عالم آخر عالم یکدا عالم منام عالم شجر عالم حجر عالم ظاہر عالم باطن عالم اجسام عالم ارواح عالم مثال
عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، عالم معشر، عالم فوق، عالم تحت، عالم ملک، عالم ملکوت، عالم کتب، عالم علوم، عالم فہوم، عالم شہود، عالم مشاہدہ، عالم مراقبہ، عالم مکاشفہ، عالم صوفیاء، عالم علماء، عالم تصوف، عالم ولایت، عالم نقشبندیت، عالم چشتیت، عالم سہروردیت، عالم قادریت، عالم شاذلیت، عالم خلوت، عالم جلوت، عالم ہجوم، عالم تنہائی، عالم بزم، عالم انجمن، الغرض تمام دے تمام جتنے عالم ہیں یہ سب دے سب اس طرح سمٹ کے محمد مصطفیٰ دے سینے دے بیٹھے۔ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت کیا بات اگر ایک اور مزید واضح سمجھا مگر اس تو بعد ہے میں تن اور کنیا سمجھا یہ جڑا ڈیہیں توجہ نال سنیا ہے ذرا ڈیہیں جلے نکلدا ہے کہ روشن ہوندا ہے ڈیہیں ہر جا سے چمکدا یا نہیں چمکدا 11 بجے دا ٹائم ہو یا 10 بجے دا ڈیہیں فل چمکدا کھڑا ہوئے کہ تو کال کر کے پوچھ میاں علی والا کول بھئی ڈیہیں تھوڑے کول ہے وہ اکثر ہاں ساڑے کول ہے وقتوں لاہور والا کول پوچھ اکثر ڈیہیں ساڑے کول ہے اسے ٹائم وقتوں بکھر والا کول پوچھ اکثر ڈیہیں ساڑے کول ہے وقتوں سرگوزہ والا کول پوچھ اکثر ڈیہیں ساڑے کول ہے کہ نہیں میں دا پیاں جتھے جائے کول پوچھے اکثر ڈیہیں ساڑے کول ہے میں کہ بڑی تعجب دی گالے کا شمس فی قبض السماء و روحا یغشل بلادا مشارقم و مغاربا میں کہ بڑی تعجب دی گالے نہیں تا چوتھے آسمان تھی یہ تلویں آسمان شیشیاں گوئن تاں نہیں چمکتا ہے سمجھ آئی رکاوٹیں نہیں بڑھ دی یا آسمان تے نہیں تا کھڑوتا تے جڑے کول پچھو چکا والا کول پچھو دادن نہیں سارے کولے شہرہ والا کول پچھو دادن اسے ٹائم آدن سارے کولے تے نہیں تا آسمان تے انہاں کہ نہیں نہیں دا جسم جڑا ہے جسم نہیں دا ٹکی نہیں دی جسم دی او تا آسمان تے ہی لیکن اس دی روشنی پورے جہان دوتے جس طرح دن دا معین جسم آسمان دوتے ہے لیکن اردیاں چمکاں پورے جہان دوتے بلا تمثیل و تشبیح نبی پاک علیہ السلام دا جسم منور تا گنبد خضرہ دے بچے لیکن حضور دے جسم دیاں چمکاں تے تجلیاں فرش دہن عرش مشرق دہن مغرب دہن جنوب دہن شمال دہن سورج دہن چاند دہن اور در و دیوار دہن ظہور و بطون دہن وزمن آکھن دے ہو اور جہاں پرے ہے اساڑا مائی وسدا ذرے ذرے سبحان اللہ کیا بات واجب واجب ہر ذرے چمک ہے کہ نہیں ہر ذرے حضور دیا چمک سبحان اللہ اور میں نبی پاک دی وہ ذات ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ مکہ شریف ہے جو مکہ شریف ہے کافری مندیا ہے کافر مندیان کے مندیان نبی پاک سچن حضور امانت والن امین انتے صادقن مکہ مکرمہ دے قریش بھی مندیان وقت مننا پوسی کہ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جائیں ہوئے آج تمنال پر جا کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جائیں ہوئے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت جائیں ہوئے پیمبر مقتدی ہوں پیمبر مقتدی ہوں امامت جائیں ہوئے پیمبر مقتدی ہوں امامت توجہ ہے پیمبر مقتدی
تدی ہو حضور دی کیسی امامت ہے، حضور دی کیسی شان ہے. ایک مصرعی تسرہ کی دا پڑھ چھوڑا اگر تھوڑا ذوق ہو ویسے ہے جی. پایا معراج علی رات حضور سدرۃ لنگ ہے، جبریل نو پران دا خطرہ ہے، نور جل ویسی حضور دے بطن نال جڑے سوتی کپڑے لگے ہوئے ہیں انہاں تے کوئی اثر نہیں پیا پوندا. جبریل دے نور نو سڑن دا خطرہ لگا کھڑا ہے. جا کے بیٹھیں گے ستا بیٹھے توجہ کریں. پیغمبر مقتدی ہوں امامت معراج دی رات نو سدرۃ انوار خدا دے بلدن. معراج دی رات نو سدرۃ انوار خدا دے بلدن تے جبریل جائے پر نور فرشتے ایک جھلک دی تاب نہ جھل دیں. لیکن سرکار دی شان منور دے، سرکار دی شان منور دے اتوں مسئلے نصر نکل دیں. جو سڑی تاند نہیں آپ دے کپڑا دی جتھے پر جبریل دے جل دیں. پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی جیندہ عقیدہ پڑھ چھوڑے گونج پائے ونیا ذرا سارے پڑھ چھوڑو. پیغمبر مقتدی ہوئے جیندہ عقیدہ او بنال پڑھ چھوڑے. محفلہ حضوروں دکھائیاں جاندیاں جو میں ہونے سڑی بیٹھے ہو اس واسطے پڑھ چھوڑو. پیغمبر مقتدی ہوئے امامت پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امام. میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تم پہ سو جان سے قربان مدینے والے. کل کے محبوب کا مطلوب ہے، مقصود ہے تو اللہ اللہ تیری شان مدینے والے. پیغمبر مقتدی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہوئے امامت نہیں ہوئے. پیغمبر مقتدی ہوئے امامت ہے. کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کے زلف دو تا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی. تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں ہے خدا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. پر مقتدی ہوں امامت نہیں ہوئے. توجہ ہے کہ کوئی نا سبحان اللہ. ایک مصرع اور پڑھ چھوڑا. پیغمبر اپنے ہوں دے کر دے وے وارث مسلح دا، علی جائے مقتدی ہوئے خلافت جائیں ہوئے. علی جائے مقتدی ہوئے خلافت جائیں ہوئے. جڑھا روٹی سکی کھا کے اڈاوے کوٹ خیبر دا. جڑھا روٹی سکی کھا کے اڈاوے کوٹ
خیبر دا کٹے مرحب جیاں دے سر کٹے مرحب جیاں دے سر شجاعت جائیں ہوئے پیمبر مقتدی حضور دی ذات چ نقطہ کوئی نہیں بولے نقطہ ہے بنو آدن توجہ کرے بھائی نقطہ کس نو آدن حضور دے نا تی نقطہ کوئی نہیں لفظ محمد تے کوئی نقطہ ہے بھائی جہاں نا تے نقطہ کوئی نہیں دی ذات چ نقطہ کنی لبن سبحان اللہ واجب جہاں نا چ نقطہ کوئی نہیں دی توجہ ہے کہ کوئی نا اتنا ایک شرح کی مصرہ نقطے تو پڑھ چھوڑا کر دو کویا کو سبحان اللہ سبحان تیری ذات چ نقطے ڈھونڈن والے کئی بغض دے پتلے روئے نی تے تیڑا حسن پہ نقطہ اوے ان چمکا گئے نقطے دل دے دھوئے نی تے کھلا نصر دی قلم تے ایک نقطہ کھلا نصر دی قلم تے ایک نقطہ پر جتھے 100 نقطے بند ہوئے نی جو تیری ذات چ نقطہ اور کین ہو سی جڑا نا تے نقطہ کوئی نہیں کیا بات ہے کیا بات بر مقتدی ہوئے پیمبر مقتدی ہوئے امامت یہی ہوئے مقتدی ہوئے امامت یہی توجہ ہے کہ کوئی نہ روح المعانی والے اتنے لکھیا ہے روح المعانی والے شعر پڑھنا میرا ذوق ہے لیکن گال پکی ہو سی کچی نہ ہو سی روح المعانی لے آؤ تفسیر روح المعانی انہاں کیا ہے معراج علی رات نبی پاک بیت المقدس وچ نماز پڑھائیے فرضاں دی تے سارے نبی پیچھے وال اسمانہ تے بیت المعمور اتھے نبی پاک نماز پڑھائیے وطران دی تے سارے فرشتے پچھے انہاں کہے نبی سارے پچھے بشریت حضور دے پچھے تے حضور امام بیت المعمور چ نور سارا پچھے تے نبی پاک امام یہ کیوں ہے لے یظہرا انہو امام الکل تاکہ ظاہر ہوئے کہ محمد مصطفیٰ سارا دے امام ہیں جو کوئی بشر ہے تو اس دے بھی امام ہیں جو کوئی نور ہے تو اس دے بھی امام ہیں سبحان اللہ جی کیا بات ماشاءاللہ گل سمجھ آ گئی سبحان اللہ یہ فرمایا شاہدن اچھے آواز نالا کنا شاہدن ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا توجہ ہے کہ کوئی نا میں نے ایک بندے آقا یار ایک گال دسا چلو درمیان جی گال آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی رحمت بولو نا اللہ دی یہ اسی قرآن حدیث اور شاہدن اور بخاری شریف دی حدیث اور اس تے گرامر دی بحث کر رہا لیکن ایک سادی مثال بھی اگر دتی جاوے تو اس دا حرج کوئی نہیں قرآن پاک فرمائندہ ہے اللہ تعالیٰ نہیں حیا فرمائندہ شرم نہیں فرمائندہ جو مچھر دی مثال دے توجہ ہے کہ کوئی نا سمجھاوان آستے مثال ہوندی ہے گل ذہن وچ باہر جائے کہ اللہ دی رحمت ہر جاتے اللہ دی رحمت ہر جاتے میں کہا بالکل اللہ دی رحمت ہر جاتے کہ جناب ہر جاتے ہے تے پھر نیک لوگاں دیاں مزاراں تے کیوں جان دے ہو کیونکہ رحمت ہر جاتے تھوڑے گھر بھی رحمت ہے ہر پاسے رحمت ہے پھر اتنے کیوں جان دے ہو میں کہا ذرا توجہ نال تن میں سمجھائندہ مثال دے کیا کہ جی بالکل سمجھاؤ سمجھڑ دی نیت تو سوال کیتا میں کہا تو جو آدھا ہر جاتے رحمت ہے پھر مزارت کے لین جان دے ہو رحمت ہر جاتے گھر بھی رحمت ہے ہر جاتے رحمت ہے اللہ تعالیٰ دے مگر کڑا گڈی تے چڑھیا اور ٹرین
گڈی تے سوار ہویا اکے جیا ہویا اس بندے دے گھر دے نالوں گڈی دی لین لنگ دی جڑے سوال کی مکان تیرے گھر دے نالوں لین لگ دی ہے تیرے گھر دے نالوں گڈی دی لین لنگ دی ہے تے تو پھر اتھوں گھروں چڑھ جاندا ہے کیا بات ہے وہ جو ہے کہ کوئی گھر دے نالوں جے لنگ دی ہے تے اتھوں چڑھ جاندا اسے اکھے نہیں جی لنگ دی تا نالوں ہے لیکن اسٹیشن نکا آرام کر میرے وادج خلل آندے توجہ کر کے بعد اکھے نہیں جی لنگ دی تا ہر جات ہوئیں لیکن گڈی تے چڑھنا اسٹیشن تے جانا میں کیا مسئلہ حل ہو گیا گڈی نالو پہ لگ دیئے لیکن سوار ہونا اسٹیشن تے جانا پوندا ہے اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی ہر جگہ دستے ہے لیکن اللہ دی رحمت دے اسٹیشن اولیاء کاملین دے مزارات اور جنکشن اسٹیشن مدینہ منور ہے جتھے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سبحان اللہ کیا بات ہے جی رحمت للعالمین جتھے وہ رحمت کیونکہ وہ سارے جہانہ دی رحمت وہ کیڑی رحمت رحمتن تامتن آمتن شاملتن کاملتن محیطتن حضور دی رحمت آمیں حضور دی رحمت تامیں حضور دی رحمت شاملے حضور دی رحمت کاملے حضور دی رحمت محیطے اور جس طرح تو ایک بہت بڑا تمبو لاچا کہ کوئی بندہ تمبو دے تلے جڑا بیٹھا ہے وہ تمبو تو باہر نہیں ہے اسی طرح نبی پاک دی رحمت دا جڑا تمبو ہے وہ 14 طبقہ دوتے تڑے ہوئے ہے اس تمبو دے تلو کوئی انسان اور کوئی فرشتہ باہر نہیں ہے جس جگہ تک 14 طبقہ دائے ہاتھ و ہاتھ اور سرحد ہے حضرت محمد مصطفیٰ دی رحمت تنبو وہ گل پلے پئیے کیوں کوئی نہیں پئیے بولو نہ ذرا دسیسو کہ نہ دسیسو اکھے جی اچھا ایک ہور گل سمجھا سنتے بیٹھے کہ ستا بیٹھے بولنے ذرا سنتے بیٹھے کہ ستا بیٹھے اکھی رب دے بندے کول بندہ جان دے تے پھوکا مار دیں اس پھوکے بھی کوئی اثر ہے میں کہا اللہ دا بندہ پہلے تو میں تنے یہ دسیندہ یہ اللہ دے بندے صرف اے پھوکے مارنا سے نہیں بیٹھے ہوں دے وہ بھلا نو راہ لامنا کیا بات سمجھ آنی پہی نا پہلی جگہ لے وہ راہ لامن دے انہوں دے کئی طریقے سن دے ران دے حکم وار حضرت پیر شواق رحمت اللہ علیہ جڑے واز کریں دے کھڑو تین تے وچو بندہ کھڑو ہو گیا اسا کیا اکے نبی پاک معراج تے گئے اکے ہاں معراج تے گئے اکے آسمان دا تبو ہی کوئی نہیں نبی پاک کنی اللہ کے گئے حضرت جس مسجد جواد کر رہے اسی کاندے چھپر ہی لانگ گئے تھے کاندے چھوڑ ہی لانگ آئے اکے نبی پاک اس طرح گئے تھے اس طرح آئے میں حضور دے غلامہ دا غلامہ اگر میرے سامنے دیوار پڑتا نہیں بنتی تو ذات مصطفیٰ کے سامنے آسمان کیسے پڑتا بنتا سبحان اللہ واجب کیا بات ہے ماشاءاللہ ہے کہ نہیں رب دے بندے دستا ہے مقام سبحان اللہ لیکن یہ جڑا پھوکا مار دینا کہ اسے جی کوئی اثر میں کہا اللہ دی کلام پڑھ کے پھوکا ماریں تا اثر ہوندہ ہے توجہ کرا بھائی سارے سنتے بیٹھو کہ نہیں سنتے بیٹھو اکی وہ کس طرح میں کہا یار پٹھی چو اگر ہوا آوے بولو کہ چو آوے وہ ٹھڈی ہو سی کہ گرم ہو سی اکی گرم ہو سی کہ میں کہ اگر برف خانے چو آوے اکی ٹھڈی ہو سی میں کہا اگر باغ چو آوے اکی خوشبودار ہو سی میں کہ پٹھی چو آوے تا گرم ہو کے آوے سنائے برف خانے چو آوے تے ٹھڈی ہو کے آوے تے باغ چو آوے تے خوشبودار ہو کے آوے جتھوں آوے اتھوں دا اثر نال گھین کے آوے تے اللہ دے بندے دے دل دے کارخانے چو ہوا آئیے وہ دے دل دے کارخانے جو ہر ٹائم ہوتا پہ اللہ 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 اتھوں جڑی ہوا نکل کے آسی وہ بے اثر ہو کی آسی وہی تو لفظ اللہ دا اثر ہے کہ نہیں ایک گلہ ذہن ہے رکھو کہ شاہدن اگے اللہ تعالیٰ فرمایا سراجم منیرا اچھی آواز نالا کو جندہ کی دے بولے بیا چپ بیٹھا رہا میں بھائی جندہ کی دے اچھی آواز نال بولے سراجم منیرا
اونج پا جاوے ذرا سراجم منیرا سراجم منیرا سراجم منیرا میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو سورج ہی فرما سکتا، چاند نہیں فرما سکتا، چراغ تے لیوا کیوں فرمایا؟ میں کہ ملہ جی ذرا غور کر، جو سمجھ آوی تا سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نو چراغ ساستے فرمایا، جڑا دین و اسمان تے کوٹھا چ دین نہیں آندا، چھپریاں چ دین نہیں آندا، سبحان اللہ جھگیاں چ دین، یہ جڑے تہ خانے تلے بندن کدا ڈٹھنے کے دین اتھے آیا ہوئے، تہ خانہ چ کدا تلے دین آیا نہیں آیا، لیکن جڑا سراج ہے، جڑا چراغ ہے، وہ کوٹھا چ بھی آ جاندا، وہ جھگیاں چ بھی آ جاندا، وہ تہ خانہ دے وچ بھی آ جاندا۔ اللہ تعالیٰ اس واسطے اپنے حبیب نو چراغ فرمایا ہے کہ تین جلے قبر دا خیال آوے کہ قبر اندھاری ہے، قبر چ بوا کوئی نہیں، قبر چ باری کوئی نہیں، قبر چ روشن دان کوئی نہیں، اندھارے کے بنسی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا بندیا گھبرا نہیں، میں قبر دے اندھارے دا بندوبست پہلے فرما چھوڑا ہے۔ میں اپنے حبیب نو چراغ فرمایا ہے تے جڑا چراغ ہے وہ تہ خانہ چ بھی آ جاندا ہے۔ ایک قبر دا تہ خانہ جلے اندھارا ہویا تے محمد الرسول اللہ دی آمد ہوئی تے قبر دا ذرہ ذرہ نور بن جانا ہے۔ سبحان اللہ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد، فجاء محمد۔ میرا عقیدہ میرے نبی پاک علیہ السلام زندن، جب عقیدہ بولے بھی اچھو بیٹھا ہے حضور زندہ، بولو حضور زندہ، حضور زندہ، حضور زندہ، حضور زندہ۔ کہ یار زندہ ہونے سے کیا دلیل ہے؟ میں کہا علامہ جلال الدین سیوطی کو مسئلہ لکھا، لکھ لو حوالہ نوٹ کرو، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ عالم ہے، مولوی اشرف علی تھانوی دیوبند محدث لکھتا ہے کہ جلال الدین سیوطی نو 75 مرتبہ جاگ دو ہے محمد مصطفیٰ دی زیارت۔ ہائے ہائے سبحان اللہ واجب، کیا بات ہے، لوگ کتنی بار زیارت نصیب ہوئی؟ 75 بار۔ اور کئی حاجی خلیفہ ایک بزرگ ہوئے، انہوں نے ایک رات 17 مرتبہ حضور دی زیارت نصیب ہوئی۔ میں کتاب ہے جو حوالہ دکھا سکتا میں تک کوئی آگے کیا بات بیادی ہوئی ہے کہ نہیں بیادی ہوئی؟ اللہ دے نبی دے جلوے چمک دیں، حضور دیاں تجلیاں ظاہرن، لیکن روشن نظر آسن جاندی اندر دی آنکھ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جاگتا بیٹھا کہ ستا بیٹھا بولے بھائی؟ میں کہا علامہ جلال الدین سیوطی کا مسئلہ لکھیا ہے حضور دے زندہ عمر دے کیڑا مسئلہ؟ بھائی قیامت علیہ دیہاڑ نبی پاک علیہ السلام امت دی سفارش آستے اللہ دی بارگاہ سجدہ کر سے، بولو اللہ دی بارگاہ توجہ کرائے بھائی، اللہ دی بارگاہ سجدہ کر سے۔ اور میں نے کوئی مولوی یا ملہ دساوے کہ سجدہ تا ہوں دے وضو نہ، بولو کس نال ہوں دا؟ کہ قیامت علی نبی پاک علیہ السلام کتھے وضو کرے سن جو سجدہ کرے سن؟ کیا بات ہے، علامہ جلال الدین سیوطی اپنے کتاب پہ لکھ دل، اور مقتدر عالم اور علامہ یہ لکھ دل پہ کہ نبی پاک وضو قیامت علی کتھے کرے سن؟ جڑی نبی پاک دا وصال تھے آہا صحابہ اس دہاڑ نبی پاک کو وضو کرایا ہا، حضور دا اوہ وضو آج بھی باقی ہے، اور اوہ وضو میدان معاشرت محمد مصطفیٰ دا باقی ہو بنا ہے، اور میدان معاشرت نبی پاک سبحان اللہ اسے وضو نہ بولو، حضور اسے وضو نال سجدہ کرے تھے۔ اور عمدۃ القاری، عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، بولو نا عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری، اور انہوں نے لکھا ہے کہ 4 بندے وہ ہیں جندے جسمانوں کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ بولو بھائی کتنے بندے جندہ کیڑے؟ 4 بندے وہ ہیں جندے جسمانوں کیڑے مکوڑے، وہ کیڑے کیڑے؟
انہاں کا پہلے نمبر دوتے العلماء جڑا عالم عمل والا ہوئے سبحان اللہ بے شک نماز بھی پڑھے نماز ہی پڑھی کرو مسجداں دی آبادی تعمیر نال نہیں مسجد دی آبادی نمازیاں نال ہے او بولو نا نماز پڑھی کرو جڑا نیک بندہ ہوندا ہے نماز وچ اس نوں سکون حاصل ہوندا ہے بے شک توجہ کریا جڑا عالم اپنے علم تے عمل کرے توجہ ہے کہ کوئی نا وہ دے جسم نو کیڑے مکوڑے نہیں کھاندے ایک پکا کے نہ مسئلہ تے دوجا کونے اگے فرمایا الشہداء جڑا شہید ہوئے بے شک وہ دے جسم نو کیڑے مکوڑے نہیں کھاندے تے تریجا وَمَنْ يُعَذِّنْ جڑا اللہ دی رضا سے 5 ٹائم دی اذان دیندے او دے جسم نو کیڑے مکوڑے نہیں کھاندے واجب سبحان اللہ اور تفسیر مظہری انہاں فرمایا لم یُدَوَّدْ فی قبر ہی جڑا بندہ 5 ٹائم دی اذان دیندے اور او دے جسم نو قبر وچ کیڑے مکوڑے نہیں کھاندے یہ کتنے بندے ہو گئے ترائے اور چوتھے کون ان الانبیاء جڑے نبی ہی نے انہاں دے جسمانی قبر دے وچ کیڑے مکوڑے انہاں دے نیڑے نہیں آندے انہاں دے جسم انہاں دے پیائے نہیں محفوظ ہوندے لیکن شرط ہے کہ اکھ بھی ہوے دیکھن والی یہ اکھ ہوے جڑی پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ دیے میرے حضرت گولڈے شریف والے علامہ نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک بھی لحد میں تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم تیرے سایہ کرم میں تیری زلف دے سائے دے وچ تیرے نام دے سائے دے وچ تھوڑے جسم منور دے نور دے وچ تھوڑیاں تجلیاں دے وچ تھوڑی رحمت دے خاص سائے دے وچ تھوڑے نام دی پناہ دے وچ تھوڑے اسم دی پناہ دے وچ تھوڑے جسم دی پناہ دے وچ تھوڑی زلف دی پناہ دے وچ تھوڑی زلف دے خم دی پناہ دے وچ تھوڑے ابروان دی پناہ دے وچ تھوڑی نگاہ دی پناہ دے وچ تھوڑی ادا دی پناہ دے وچ تھوڑی وفا دی پناہ دے وچ تھوڑی لطافت نزاکت صباحت ملاحت فصاحت بلاغت تے شان تے آن تے تخت تے بخت تے قول تے قال تے حال شریعت طریقت تے معرفت تے ایمان تے یقین تے ایقان تے عبارت تے اشارت تے حاشیہ تے متن تے متون تے اثر تے تاثیر تے دعا تے ناز تے انداز تے ہوشیار تے خلوت تے جلوت تے محفل تھوڑا دل تے قلب تے روح تھوڑا آمنا تے جاونا یا رسول اللہ یا غوثیہ اسے تھوڑی نہ چیزاں دی پناہ دے وچ چلدا پیا ہے جڑا حضور دا عاشق ہوئے تیرے سایہ کرم میں ذرا ایک بار تے پڑھ جا تیرے سایہ جندا کی دے پڑھ تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام چل رہا تیرا نام لے رہا ہوں میرا کام کہ اللہ تعالیٰ چراغ فرمائے میں سمیٹ رہے مضمون اللہ تعالیٰ چراغ فرمائے چراغ کیوں فرمائے میں کیا پھولا اللہ تعالیٰ اپنے حبیبوں چراغ سے لیوائی ساتھ سے فرمائے جی آج تو 50-60 سال پہلے راتیں لے جاندے گارے چے لیوا بلدہ پیو ہویا اس گھارے چے چور نائی وڑتا کہ ادھے نہ وڑے آئے تا جاگ دے پین یو لیوا بلدہ پیا ہے معلوم ہویا جس گھارے چے لیوا بلدہ ہے اسے چور داخل نہیں ہوندہ تے جس دل دے کمرچ محمد مصطفیٰ دے عشق دا لیوا بلدہ ہے اس دل دے شیطان والا چور داخل نہیں توجہ ہے کہ کوئی نا اے عام محفل نہیں اے اچھیاں تے سچیاں کلامان دی محفل اے اچھیاں تے سچیاں کلامان
دی محفل اے قرآن درودو اے قرآن درودو سلامان دی محفل اے سونے نبی دے غلامان دی محفل اے مہر علی دے اے مہر علی دے اے مہر علی دے غلامان دی محفل اے چشتی بہشتی خدا مان دی محفل اے چشتی بہشتی خدا مان دی محفل اے پر کیف نظران اے پر کیف نظران تے جامان دی محفل میرے نبی پاک علیہ السلام بیٹھیں ایک عورت چاہیے صحابہ موجود ہیں ایک نکا بال چاہیے ودی ہے 2 مہینہ دا آکے میں مسلمان ہوں دیا آکے بچہ بول پوے تھے میں مسلمان ہو سا نبی پاک فرمایا داس بچہ میں کونا داس بچہ میں کونا او پیادہ انت رسول اللہ کیڑا شاکے تو اللہ دا رسول سبحان اللہ تے حضور نو اے گالا کہ حضور دیاں تعریفاں کی دی وننے کہ حضور دیاں زلفاں دا بیان ہے کہ حضور دے چہرے دا بیان ہے کہ حضور دے صورت دا بیان ہے کہ حضور دے حسن دا بیان ہے کہ حضور دیاں زلفاں دا بیان ہے کہ حضور دے رنگ انور دا بیان ہے کہ حضور دے سفیدی نور دا بیان ہے بچہ تعریفاں کی دی وننے تے ماں اس دی ہائی کافرہ ان چنگیاں نہ لگ دیاں تعریفاں وہ کھکنے مارے پچھوں بچے نے گھوسے مارے کہ چپ کر تو کیڑیاں تعریفاں تے شروع تھی گیا ہے بچے آکے اماں میں تیری گال منا یا محمد مصطفیٰ دے بادو دنال جبریل امین فرشتہ کھڑوتا ہے اس دی گال منا جڑا دے وہاں بچہ وہاں تو ہون صدی لین تے آیا ہے تو زمین تے تعریف پیا کریں دے اللہ تعالیٰ اللہ مکانہ دے وچ خوش پیا ہوں یا ایوہ النبی وإنا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی من اور تھون مزید عمل خیر دی توفیق عطا فرماوے اسادہ بولنا